حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں نا ایک فیصلہ آ گیا، اور حدیث پاک میں لکھا ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فیصلہ یہ آیا آپ کے پاس، مقدمہ یہ آیا، مسئلہ یہ آیا، ایک نوجوان جس نے آ کے حضرت مولا علی سرکار کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جوان ہوں اب تو میں بے گھر ہوں۔ تو فرمایا تیرا گھر کدھر ہے؟ کہنے لگا جی مجھے میری ماں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں نے گھر سے باہر کیوں نکالا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑی داستان ہے، میں عرض کروں گا، لیکن عالم یہ ہے کہ صرف گھر سے باہر نہیں نکالا، میری ماں تو مجھے اب اپنا بیٹا بھی تسلیم نہیں کر رہی۔ میں اگر گھر جاتا ہوں تو گھر سے جو میرے ماموں لوگ ہیں، فیملی ہے، وہ مجھے دھکے مارتی ہے، مار کٹائی کرتی ہے، اور مار کٹائی کر کے مجھے باہر نکالتی۔ فرمایا تیری ماں تو تجھے پہچانتی ہے؟ عرض کیا حضور یہی تو گلہ ہے کہ ماں نے بھی کہہ دیا تو میرا نہیں ہے، وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے ہی انکاری ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے دل میں جو ہے تو کہہ لے۔ اس نے کہا جی حضور مجھے وہ پیدا کرنے والی، مجھے دودھ پلا کے بڑا کرنے والی، مجھے جوان کرنے والی، یہاں تک کہ میں اتنا بڑا ہوا لیکن کئی ماہ سے میں بے گھر ہوں، اب میرے پاس آسائش کوئی نہیں، کوئی ابھی میں بنا نہیں، تو در در دھکے کھا رہا ہوں، یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کی خدمت میں، میری عرضی ہے میرا مسئلہ حل کر دیں کہ میری ماں نے مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں اچھا بھئی کرتے ہیں کچھ تیرا۔ آپ چونکہ قاضی تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرسی امارت پہ جلوہ گر تھے، یعنی دور خلافت علی المرتضیٰ، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو آپ سرکار نے کیا کیا، آپ نے اپنا ایک قافلہ بھیجا اور اس بچے کے گھر سے اس کی ماں کو بلوایا اور ماں کے بھائیوں کو بلوایا، یعنی ماموؤں کو بلوایا، تو ان کو پیغام بھی دے دیا کہ بھی یہ کیس ہے تیرا، ایک لڑکا آیا ہے کہ جو تمہارے گھر کی اس بی بی پر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی ماں ہے، لیکن ماں منکر ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو لہٰذا اپنی پوری تیاری سے آؤ، جو کہنا ہے تو وہ آ کر یہاں بیان دے دو۔ اب سرکار مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ لوگ کیسے حاضر ہوئے، اب سن کے حیران ہو جائیں گے۔ 4 ماموں، کتنے جی؟ 4 ماموں اور 40 گواہ، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ایک بی بی خود، کتنے ہو گئے؟ لے جی اتنا بڑا قافلہ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مقدمہ کیا ہے؟ پتر کہندہ ماں ہے، ماں کہندی پتر نہیں۔ حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بی بی یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ سرکار مولا علی نے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا سرکار میری ماں، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے پالا بڑا کیا، اب یہ مجھے بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ تو سرکار پاک نے فرمایا، آپ ارشاد فرمانے لگے، فرماتے بھئی ہاں بھئی اس کا جو تجھ پہ یہ دعویٰ ہے کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے جھوٹا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، میں تو کنواری، اب سن رہے، میں کنواری، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، یہ جھوٹ بولتا ہے اور ہماری عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے، ہماری خاندانی عزت ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہماری شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یا علی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے یا امیر المومنین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا ہاں بھی بچے دوبارہ بیان دے، تو قسم کھا اللہ کی کہ تو سچ کہتا۔ اس نے کہا جی مجھے اللہ کی قسم ہے یہ میری ماں ہے۔ سرکار مولا علی نے اس کی ماں کو کہا بھی تو قسم دے۔ اس نے کہا جی اللہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی تیرے پاس کو گواہ ہے؟ اس نے کہا سرکار میرے پاس کوئی گواہ نہیں، جو گواہ تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ماموں سے بڑا گواہ کون ہوتا ہے؟ جب یہی کہیں کہ میں نہیں ہوں تو میں کیسے ثابت کروں گا؟ سن رہے؟ اچھا اب مسئلہ تھا باپ کا، اب یہ بعد میں سنیے گا ذرا، جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہے یہ بعد میں ابھی اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ 40 لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 40 بندے گواہ ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ ابھی غیر شادی شدہ ہے، اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی،
اور یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، لہذا یا علی اسے سزا دی جائے، تہمت کی سزا دی جائے، اسے تہمت کی سزا دی جائے۔ حضور مولا علی سرکار فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی، تم بھی قسم اٹھاتے ہو؟ سب نے کہا اللہ کی قسم۔ 40 بندوں نے قسم اٹھائی۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان 4 ماموؤں کو پوچھا، ہاں بھی ماموؤں، یہ میرے الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا جی یا امیر المومنین ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، خام خواہ ایویں ساڈے پلے پہن دیا، پتہ نہیں کون ہے، اسی نہیں جانتے انہوں۔ حضور مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان ماموؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توجہ فرمائی، تو اس بی بی کی طرف بھی آپ نے ایک قاضی کی نظر سے دیکھا، پھر بچے کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا بھی اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہے، ماں کہتی بیٹا نہیں، گواہ اتنے موجود ہیں، سب اپنی اپنی کا قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو کیا علی کا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ سے بڑھ کے نہ کوئی عقل والا، نہ کوئی شعور والا، نہ کوئی منصف، تو آپ جو فیصلہ فرما دیں ہمیں قبول ہے۔ سرکار مولا علی نے اپنے غلام کو آواز دی، فرمایا قمبر ادھر آؤ۔ غلام مولا علی حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ پہ میرا 400 دینار پڑا ہوا ہے، تو وہ 400 دینار تو اٹھا لا۔ وہ 400 دینار حاضر ہو گیا۔ جب 400 دینار حاضر ہوا تو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس بچے کو بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ 400 دینار میں تمہیں دیتا ہوں، تو ایسا کر، یہ جو عورت کھڑی ہے جس کو تو کہہ رہا ہے تیری ماں، چونکہ وہ تیری ماں تو نہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی، تو ایسا کر کہ یہ 400 دینار اس کی جھولی میں ڈال دے، میں نے تیرا اسے نکاح کر دیا ہے اور یہ حق مہر ہے، اس کو ساتھ لے جا اور 1 دن بعد تو اس کے ساتھ وقت گزار کے میرے پاس آ جا۔ فرمایا بچے جھولی میں 400 دینار درہم ڈال دے، اور 400 درہم اور دینار ڈالنے کے بعد ایسا کر کہ اسے ساتھ لے جا اور 1 رات گزار کے میرے سامنے آ جا۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ وہ لڑکا اٹھا۔ اس لڑکے نے جیسے ہی اس بی بی کی جھولی میں جا کے وہ دینار درہم پھینکے تو وہ تو چیخ چلا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا یا علی یا امیر المومنین، اللہ کی پناہ یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بچے سے کوئی نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ گناہ عظیم کیسے کر سکتی ہوں؟ یا علی اللہ کی پناہ، یا علی اللہ کی پناہ، یا علی اللہ کی پناہ۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں جب یہ شور مچا، آپ نے فرمایا اچھا پھر سٹوری سنا، یہ کہانی کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا حضور اگر یہ مان گئی ہے میری ماں ہے تو سٹوری میں خود سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھی تجھے اجازت دیتی ہے؟ انہوں نے کہنے لگا جی، وہ کہنے لگی چلیں اگر آپ کی خواہش ہے تو یہ سنا لیں۔ اس نے کہا کہ حضور یہ میری والدہ، اصل بات یہ تھی کہ میرا باپ ان کے لیے ناپسند تھا، ان کے لیے ناپسند تھا، یہ کوئی فیملی میری ان کو پسند نہیں کرتی تھی، ماموں پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا، حالانکہ میں جوان ہو چکا، انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا، یعنی اس سے رشتہ چھڑوا لیا، وہ فارغ ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ باہر لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ یہ میرا بچہ تمہارے گھر میں، کیا کہتا پھرتا تھا؟ میرا بیٹا تمہارے گھر میں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری حد تک ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہماری عزت خراب کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ زور دیا کہ کسی طریقے سے تو اس کا انکار کر دے۔ پہلا انکار تو نے یہ کرنا ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، ہم نے بندے اتنے گواہ پکے کر لینے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا تو اس کو گھر سے نکال دے اور اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے تو انکار کر دے، اس کا یہ حل ہے۔ یا علی یہ مسئلہ سارا جو آپ کی خدمت میں رکھا، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی والدہ کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں بھائی بی بی یہ بچہ سچ کہتا ہے؟ اس نے کہا حضور بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ سرکار مولا علی کا فیصلہ سنو، فرمایا جا اللہ والی اپنا بیٹا اپنے گھر لے جا، اب اگر تجھے کوئی تنگ کرے تو علی کی دہلیز پہ آ جانا۔ علی کا فیصلہ۔